ایک انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے نا، تو اگر آج کل کے معاشرے کا یا پوری دنیا کا انالیسس کرے، کووڈ-19 جیسا ایک پینڈیمک، ایک پوری دنیا، اٹس ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک، ٹھیک ہے، اتنا بڑا میسو لیول پہ لوگوں کی کسی وائرس سے وفات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ ہوئی لیکن یہ کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، پھر کلنگز ہو رہی ہیں، میسو فتناز، گھر میں بچے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں جو انہیں کانٹینٹ شو کیا جا رہا ہے. انسان کے اپنے گھروں میں لوگ اتنے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں. اللہ کے نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پر فتنے برسیں گے، لائک تمہارے دلوں پہ برسیں گے ان اے فارم آف اے اسٹرا میٹ، یعنی کالحصیر، جس کے دو سمجھ لیں دو ریکٹینگولر فارم میں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی ہے. سبحان اللہ، دلوں پہ جو ہے نا ہر ٹائم اگر آپ ٹی وی چینل اسکرول کریں، اچھا یہ وہ ٹائم آ گیا جس میں میں کل یہاں سے نکلا رات کو تو میوزک اونچا تھا اور پیچھے اللہ کے نبی کی تعریف تھی، یعنی قوالی لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ، لوگ دین سیکھ رہے ہیں میوزک کے ساتھ، لوگ کوئی نیکی کر رہے ہیں. اب میں جو ڈرامہ ایتھرل، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، اسے کھائے گی اور مسلم ہسٹری بھی ہے، لیکن اس میں سبحان اللہ لو سٹوریز بھی ہیں. ایک جو ہیرو ہے اور ہیروئن ہے وہ آپس میں محرم نہیں ہے، ٹی وی میں اس میں محرم شو کی گئی ہیں، آپس میں ہگ کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں. اللہ کے نے فرمایا کہ تمہارے لیے سر میں کیل ٹھوکنا زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم کو ہاتھ ٹچ کرو. اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، مسلمانوں کو یا اللہ تو وکٹری دے دے، طاقت دے دے. مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میں پاگل ہوں یا یہ دنیا پاگل ہے، کیا چل رہا ہے. یہ وہی ٹائم ہے کہ کنفیوژن ٹائم ہے کہ دین جو شروع ہوا تھا نا، بدل اسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبى للغرباء. انسان اپنے آپ کو نا بہت ہر چیز ہی اس کو عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ دس ورلڈ. لوگ فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ محرم نہ محرم آپس میں ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور وہ ڈرامہ چل رہا ہے، پیچھے میوزک ہے. اللہ کے نبی سے محبت، میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی، اللہ کے نبی کی نعت پڑی ہوئی تھی اس میں، اور میں نے کہا یا سبحان اللہ، ایک سنگر نے نعت اور پیچھے میوزک، اس کی اچھا اس پہ تو نعت تھی لیکن اس کے پورا پروفائل بھرا ہوا تھا میوزیکل ویڈیو سے. مطلب جیسے رمضان میں میں کلک بیٹس کے لیے اور ویوز کے لیے کلچرل چیز بن گئی ہے نا، وہی بات ہے کہ رمضان ہے تو کچھ ریلیجیس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں نا یہ کچھ 4 چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اپنے لیے حلال کر دیں گے جو حلال ہے نہیں. یعنی اس میں شراب بھی ہے، اس میں زنا بھی ہے، اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہیں، اور سلک پہنا اپنے لیے. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیں گے. کس طرح حلال کریں گے یہ تو ہمیں پتہ کس طرح ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں چیزیں بدلتی ہیں، کلچرل ویلیوز آتے ہیں اور لوگ جو ہے نا اپنے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں. تو ابھی صورتحال یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ آپ کوئی ہم لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں. مائنر سائنس تو تقریباً ساری ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز بڑی میں حیران کن بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروفیسیز دی ہیں سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز جو ہیں، اس میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جھوٹے نبی ہوتے نا تو ان کے لیے یہ بات کہنا امپاسبل ہوتا. یعنی جس طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے یہ ننگے پاؤں والے بدو جو ہیں یہ بنائیں گے، اگر صرف اسی حدیث کو آپ لے لو. آپ دیکھو میں خود دبئی میں رہا، میں ابو دھابی میں رہا، میں نے ایون وہاں پہ سعودیہ میں ہم نے دیکھا کتنی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، ایک شیخ دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا، یعنی اگر کوئی وہاں پہ ایسے کوئی جھوٹا نبی ہوتا جیسا مسلمہ کذاب تھا، اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دجالون و کذابون، یہ کوئی 30 سے زائد جو ہے نا جھوٹے نبی بھی آ جائیں گے، جو کہ اب میں بتاؤں 30 سے زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے ایک دن بیٹھ کے گننا شروع کیے، ایک ایک کر کے وہ تقریباً 36 ہو چکے تھے. اب آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی بندے نے یہ پیشن گوئی کی ہوتی اور اسے کہا جاتا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون لوگ عمارتیں بنانے میں کمپیٹ کریں گے، تو وہ عربوں کو کبھی بھی نہ سوچتا. وہ سوچتا کہ جی رومنز کر لیں گے جو کولوسیمز بنا رہے تھے بڑے بڑے، یا پرشینز کر لیں گے، یا ایجپشنز کر لیں گے جو پیرامڈز بنا رہے ہیں، یا ساؤتھ امریکہ میں وہ ایزٹیکس جو ہیں وہ مائن پیرامڈز جو تھے وہ ہوں گے، یا چلو انڈیا کی بات کر لیتے. لیکن آپ نے فرمایا عربوں میں ہوگا، عرب کمپیٹ کریں گے، کیونکہ عربوں کو تو ویسے مکانوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اور عربوں میں بھی ایک سٹی والے ہیں اور ایک ڈیزرٹ والے ہیں. سٹی والے اور ڈیزرٹ والے میں سے بھی اگر بندہ کہے کہ جی کون سا زیادہ لائکلی ہوڈ کس کا ہے کہ وہ عمارتیں بنائیں گے، تو بندہ کہے کہ سٹی والے. حالانکہ ویسے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ڈیزرٹ والے جو ہیں وہ تو عمارت بناتے نہیں تھے، وہ تو ٹینٹوں میں رہتے تھے بیچارے، اور وہ یعنی اونٹ پالتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور یہ ان کا لائف سٹائل تھا بڑا ایک. اور وہ جو ان کا لائف سٹائل ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1940s and 50s تک وہی رہا ہے. مطلب پوری دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے
لوگوں نے ہوائی جہاز بنا لیے, ٹرینز بن گئی, کیا کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس نہیں ہوئی, لیکن وہ بدو ادھر کا ادھر ہی رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ 40s اینڈ 50s میں جب تیل ڈسکور ہوا ہے نا پورے گلف ایریا میں, تو یہ لوگ اوور نائٹ امیر ہوئے ہیں. انہی بدوؤں کے لینڈز پہ تیل ڈسکور ہو گیا, اور جب ہوا یہ اوور نائٹ سکسیسفل ہو گئے. میں ابو دھابی میں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے سی ای او تھے, ان کے آفس میں گیا, بڑا زبردست لش پش آفس, اور وہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی جہاں پہ ایک پرانی بڑی سائز کی نا بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی, اور اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اونٹ کے ساتھ, اس کے ننگے پاؤں ہیں, اور اس کا چہرہ بالکل گرد آلود, اور بڑا نا ویسے وہ پکچر بڑی ونٹیج سی تصویر لگ رہی تھی کہ بڑی اتھینٹک تصویر لگ رہی تھی. تو میں نے کہا یار کمال تصویر ہے, ویسے آپس کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ دس از مائی گرینڈ فادر. اور میں نے کہا سبحان اللہ, یہ بندہ سوٹڈ بوٹڈ, یہ وہ پراپر ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کا سی ای او, اور کہتا ہے میرے دادا حضور یہ ہیں. یعنی کہ دادا حضور جو تھے نا وہ بدو تھے ننگے پاؤں والے, اور یہ جو ہے اس کے ابا جان نے وہ سارا ویلتھ انہیرٹ کیا. اس کے بعد اس کے پاس آیا, یہ آج ایک باہر فراری کھڑی ہوئی ہے, ایک لیمبورگینی کھڑی ہوئی ہے, لش لائف سٹائل ہے. اور یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب پیسہ کہاں لگائیں, تو ریئل اسٹیٹ میں لگانا شروع کر دیا. اور ریئل اسٹیٹ میں بھی لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب عمارتوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. ایک وہاں پہ برج العرب کھڑا ہو رہا ہے, وہاں برج الخلیفہ کھڑا ہوتا ہے, وہاں پہ نخیل کی پراپرٹیز آ رہی ہیں, عمار کی آ رہی ہیں, سرو کی آ رہی ہیں, ڈفرنٹ کمپنیز ہیں جو بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہیں, اور ایک شیخ اس کا اونر ہے, ایک شیخ اس کا اونر ہے, اور آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمانوں کی تعریف میں نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہوا کہ وہ کمپٹیشن کریں. یہ ہمارے امت کے زوال کی نشانی ہے کہ جہاں پہ فلسطین میں, کشمیر میں, برما میں, چائنا میں جتنے بھی مسلمانوں پہ اپریشن ہو رہا ہے, لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ جن کو پیسہ ملا ہوا ہے وہ عمارتیں بنانے میں آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. سچا جو سچے لوگ ہیں وہ جھوٹے قرار دے دی جائیں گے, جو جھوٹے وہ سچے قرار دے دی جائیں گے. Exactly what's happening in our market. جو ایول لوگ ہیں سوسائٹی کے, اللہ کے نبی کی احادیث کو اکٹھا کریں تو ایول لوگ جو ہیں, جو سب سے ایول ہیں, مطلب بدترین لوگ ہیں, وہ معاشرے کے ٹاپ پہ لوگ آئے ہیں, سیلیبریٹیز ہوں گے نا, سیلیبریٹیز ہو گئے, اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا اور بیش کیا جا رہا ہے. اور بچے اللہ کے نبی ان یکون الولد غیظا, کہ جو بچے ہوں گے وہ فل آف اینگر اور ریج ہوں گے, اور والمطر غیظا, کہ جو بارش ہوگی وہ ایسیڈک ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ سبحان اللہ آج دیکھیں ورلڈ میں نا, آپ چینجز دیکھیں, پولیٹیکل چینجز, کلائمیٹ چینجز, اٹلانٹک کو آپ دیکھیں, ٹیکنالوجی ہیٹ دیکھیں, آپ 6th ایکسٹینشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ابھی, اور سبحان اللہ پوری دنیا کو دیکھیں, اتنا گلوبل چینج ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اور اللہ کے نبی کی بلکہ ایک بک ہے یہ, سبحان اللہ, دس از این امیزنگ بک, یہ شیخ العریفی کی ہے, دارالسلام نے پبلش کی ہوئی ہے. اس میں آج میں یہ بک ہی پڑھ رہا تھا, اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ I was amazed کہ کس طرح سے ایگزیکٹ وہی کام ہو رہا ہے. صحیح بات ہے کہ تم لگژری وہیکلز پہ آپ نے فرمایا کہ تم مسجدوں کے باہر کھڑا کرو. یار اتنی بات تو اتنی حیران کن ہے کہ بندہ حیران. جیسے آپ نے میوزک یہ بتایا نا کہ بدو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنائیں گے, اسی طرح کی باقی بھی ہیں کہ جیسے میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہوں گے, اور میوزک جو ہے نا وہ اپنے سروں پہ پہنیں گے. وعلی رؤوسہم معازف. حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے یہ اندازہ تھا, اور صحابہ کو کیا سمجھ آئی ہوگی اس بات سے کہ سروں پہ پہنیں گے, کیا مطلب. آج کل دیکھیں آپ ہینڈ فری ایئر پوڈز لگائے میں آپ نے میوزک, اور آپ نے فرمایا کہ بیٹس بائی ڈرے پہنے میں, اور آپ بیٹس دیکھیں نا سر پہ, کانوں پہ پہنے میں, اللہ کے میں, حالانکہ اس ٹائم تو سوچے بھی نہیں کہ یار کانوں پہ پہننے کی بلکہ کیا. اور وہ ڈشز کے بارے میں بھی آتا ہے تو واصل الاطباق بالکل کے بارے میں کہ جو کنٹینیوس کمیونیکیشن ہوگی, اس میں کہ ان تواصل الاطباق وتقطع الارحام, ہاں severing the family ties ان گیجٹس, اور تم اپنے ٹائز آف کنشپ کو توڑ دو گے. یار کیسے ہو سکتا ہے. آج آپ گوروں کی پوز دیکھیں, وہ پوسٹ کیا گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں, تینوں فیملی میں سب موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کے ٹیبل پہ سب موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پورے سوشل ڈائلیما جو نیٹ فلکس کی ویڈیو ہے پورٹری کر رہی ہے اللہ کے نبی کی حدیث. واللہ اچھا مائنر سائنس پڑھنے کا جو ایک بینیفٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ انسان کو اندھا یقین آ جاتا ہے کہ وہ واقعتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے تھے. آئی تھنک اگر کوئی بندہ گورا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا کے دیکھے نا, جیسے انہوں نے نوسٹراڈامس کو سر پہ چڑھا لیا تھا. نوسٹراڈامس نے آپ کو پتا ہے جتنی بھی پروفیسیز کی ہیں نا, اس میں جہاں پہ اس نے ویگ کیے نا اس کے لوگوں نے تعویلیں نکالی ہیں. جہاں پہ مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ کل جو ہے نا کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا, اب آپ کچھ بھی اچھا ہو جائے کچھ بھی برا ہو جائے, آپ ہاں یہ دیکھو فٹ ہوگی. تو جہاں پہ نوسٹراڈامس نے کوئی پروفیسی کی ہے جو کہ ویگ ہے, اس کو لوگوں نے ادھر ادھر فٹ کیا ہے, لیکن جہاں پہ وہ اسپیسیفک ہوا ہے نا وہاں پہ وہ غلط ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسیفک سے اسپیسیفک آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پوری ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا چل رہا ہے. ایک بک تو یہ ہم نے آج مینشن کی ہے ڈاکٹر محمد العارفی کی, ایک اور یہ ہے جو کہ
ابن کثیر کی ہے, دا بک آف دی اینڈ, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے یہ, البدایہ و نہایہ کا ایک پورشن ہے جو کہ اس میں لیا ہوا ہے, جس میں میجر سائنس مائنر سائنس سارے کے سارے جو کورڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ پڑھ لینا تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جائے کہ بھئی اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتایا تھا کیسا ہوگا.